الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ ورسول کہہ دو اگر محبت رکھتے ہو اللہ سے تو اتباع کرو میرا. محبت کرے گا تم سے اللہ اور معاف کر دے گا تمہارے گناہ. کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو اتباع کرو میرا. محبت کرے گا تم سے اللہ اور معاف کر دے گا تمہارے گناہ. کیسے مولا ہیں، کیسے ربا ہے، ہمارے ربا ہیں. اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیں انسان کا کیسا بھی ہو، تھوڑا سا ڈسیبلڈ ہو یا ریٹارڈڈ بھی ہو نا، اس کو بھی اپنا ٹارگیٹ پتہ ہوتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. میرے بڑے بھائی ہیں نا، ہم 4 بھائی ہیں، ایک بہن ہے. میں بڑے بھائی ہیں، از مینٹلی ریٹارڈڈ، مجھ سے 2 سال بڑی میری بہن ہے، پھر اس کے بعد 2 سال بڑے اس کے میرے بڑے بھائی ہیں. تو ڈیلی آفس میں آتے ہیں. وہ ان کی ضد ہو، مینٹلی ایک نہیں ساؤنڈ ہے، اس کی ضد ہے کہ میں ایوری سنڈے حیدرآباد میں جا کر کھانا کھاؤں گا، کراچی کا کھانا نہیں کھاؤں گا. تو وہ فرائیڈے کے دن تیاری ہوتی، ہر فرائیڈے کو ایک اپنے ساتھ گارڈ لے جائیں گے، ایک ڈرائیور لے جائیں گے، ایک گاڑی کون سی لے جائیں گے، نکلیں گے. اس کو بھی ایک پلان ہوتی ہے ذہن میں، اس کی بھی ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے. تو انسان جو ہے، ہر انسان شیانہ ہے، ہوشیار ہے. تفکرون فی خلق السماوات والارض، ہر انسان فکر تو کرتا ہے، لیکن شیطان مارتا کہاں ہے؟ ہمیں کم عبادت کرنے دیتا ہے. آپ دیکھیے عبادت کرنے والوں کے اندر بھی آپ کو بہت سارے نقص نظر آئیں گے، بہت ساری باتیں نظر آئیں گی. ان کے معاملات، ان کے معاشرت، ان کے اخلاق آپ کو اچھے نظر نہیں آ جائیں گے. آپ مسلم ورلڈ میں بہت جگہ گھومتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پھر کیوں وجہ ہے؟ عمرے بھی بڑھ گئے، حج بھی بہت زیادہ ہو گئے. مسجدوں کے اندر بھی الحمدللہ تعداد پہلے سے بہتر ہوئی ہے، زیادہ ہوئے، کم نہیں ہوئے، تھوڑے زیادہ ہوئے، چلے ہوئے تو ہے نا الحمدللہ. لوگوں کو شوق بڑھا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں 3 مسجدیں، مکہ ہے، یہاں بیچ میں گھر ہے، یہاں بلال ہے، آگے مدثر اور مسجد. سب مسجدوں میں الحمدللہ دین کا کام ہوتا ہے. کہیں خانقاہ کا کام ہوتا ہے، کہیں دعوت کا کام ہوتا ہے، کہیں صبح وہاں پر قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، صبح حدیث، ہر جگہ کام ہوتا ہے. کام بڑا ہے. پھر یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ پھر ہماری تنزلیں پھر کیوں ہو رہی ہے، ہمارا زوال کیوں ہو رہا ہے. دیکھیے شیطان یہ سب عبادت کرنے دے گا. عبادت کرنے دینے کے بعد اس نے ایک ہی حربہ استعمال کرنا ہے، وہ ہے کہ ہمیں ایسی بدعتوں میں لے جانا ہے، ایسے کام میں لگا دینا ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے. حنیف جالندری صاحب بہت زبردست بات اکثر وہ اپنے بیان میں وہاں کہتے ہیں، خیر مدارس ملتان کی بات کر رہا ہوں. سنت نام ہے حضور سے محبت کا، حضور کے پسند کے مطابق. ان کا یہ سلوگن ڈائلاگ ماشاءاللہ کتنا اٹریکٹیو اور کتنا افیکٹو ہے. آپ سنیے، سنت نام ہے حضور سے محبت، ہم سب کرتے ہیں، لیکن حضور کے مطابق، حضور کی پسند کے مطابق. جیسے حضور نے کیا ویسے ہم نے کیا ہے. اللہ یا الصلاۃ یا الصلاۃ یا الفلاح یا الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ نہیں ہے اس کے بعد اذان میں. آپ نے محمد رسول اللہ، میں نے کیا گناہ کر دیا؟ محمد رسول اللہ پڑھ لیا میں نے 3 رکعت پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ نے 3-4 پڑھ لی مغرب میں، تو آپ کی نماز بھی گئی اور قبولیت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا نا. اور سنت نام ہے حضور سے محبت، حضور کی پسند کے مطابق. اور بدعت نام ہے حضور سے محبت. ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں بدعت، یاد رکھیے گا. یہ قربانیاں دیتے ہیں، نہ جھنڈے نکالتے ہیں، نہ جلوس نکالتے ہیں، نہ بڑے بڑے علم نکالتے ہیں، نہ رات لگاتے ہیں، 2-3 راتوں سے حلیمے اور کھچڑے بناتے ہیں. ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن بدعت نام ہے حضور سے محبت اپنی پسند کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق. ہم اللہ کی پسند کیا ہے کہ ہم رات کو عشاء و فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. پوری رات ہم نے جلوس جلسے قبرستان گئے، رات کی عشاء بھی ہم نے گئی، پڑھی نہ پڑھی، یا زیادہ سے زیادہ پڑھ لی تو فجر میں تو غائب ہو گئے، فجر کی نماز میں غائب ہو گئے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے، وہ اب وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان بڑا مکار ہے، بڑا ہوشیار آدمی ہے. اس نے ہمیں ٹریک سے اتار دینا ہے.
ہمیں جانا ہے لاہور مین لائن سے، وہ ہمیں چھوٹی ٹرک میں ڈال دے گا تو ہم لاہور پہنچیں گے نہیں، ادھر ادھر آزو بازو اور شہروں کی طرف ہماری گاڑی نکل جائے گی. ہمیں وہ عبادت کرنے دیتے، ہم بولے عبادت کر لو لیکن تھوڑی میری بھی مان لو، تھوڑی میری بھی سن لو. تم کو میں نیک کام کے کہہ رہا ہوں نا، غلط کام کے لیے تو نہیں کہہ رہا نا. اس کے اندر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا تو مفتی ممتاز صاحب، آپ جانتے ہیں مفتی ممتاز صاحب میرے پاس آئے، اذان ہو رہی تھی تو اذان کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ میں نے درود شریف پڑھا. میں نے درود شریف پڑھا یا رسول اللہ کو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے جو بیچ میں درود شریف پڑھا نا، پڑھنا تو پڑھ لو لیکن یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے پھر آپ درود شریف پڑھیے. تو میں نے کہا مفتی صاحب اس سے کوئی فرق پڑے گا اگر میں یہ بھی پڑھ لوں وہ بھی پڑھ لوں؟ بولا نہیں ہاں بہت فرق پڑے گا. وہ آپ کو جب پہلی دفعہ آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں گے نا تو آپ کو تسلی ہو جائے کہ میں نے تو درود شریف پڑھ لیا ہے، اور بعد والا درود شریف آپ چھوڑ دو گے تھوڑے دنوں کے بعد. آپ سنت سے ہٹ گئے، عبادت میں تو لگایا، دیکھیے اس نے روکا نہیں آپ کو. یہ مفتی صاحب نے مجھے بتایا، بولا آپ بعد میں پڑھ لیا کریں، پھر اللہم رب ہذہ دعوتی تامتی ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد آپ نے وہ پڑھنا ہے. تو بیچ میں پڑھ گا، شروع میں دونوں پڑھنے دے گا. وہ یہاں بھی پڑھ لیا آپ نے، یہاں بھی پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد جب یہ ہماری عادت ہو گئی تو اس عادت کو وہ ڈسکنٹینیو کر دے گا. پڑھ تو رہے لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے. ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو پکڑنا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو پکڑنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. اپنے اوپر پہلے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. اگر میری زندگی کے اندر صرف یہ چیز نہیں ہے خالی 2 رکعت کا یا پڑھنے کا، پوری زندگی دیکھو 5 اعمال ہیں. وہاں حضرت حنیف جالندی صاحب بھی ہمارے حضرت والے حضرت کی عثمانی صاحب سے ہی بیعت ہے نا، میرے پیر بھائی بھی ہوئے. حضرت فرماتے ہیں حضرت کی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، یہ 5 چیزوں پہ دھیان دو. ایک چیز کا نہیں ہے خالی آپ نے عبادت کیجئے، بہت اچھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پہلے ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، بالکل یقین کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ سے تکلیف، اللہ سے پریشانی، ہر چیز میں اللہ سے مخاطب ہوں گے، اللہ سے روئیں گے، اللہ سے کریں گے. جب اللہ سے کریں گے تو انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا تھا نا حضرت نے کہ مجھے یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی، انہوں نے جواب کیا دیا؟ جس کا ہو اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق. حضرت کے شیخ ان کو یہ جواب دے رہے ہیں، حضرت کے شیخ ان کو دے رہے ہیں، اتنے بڑے پرچے کے اوپر 1 لائن کا جواب دے دیا. لیکن آپ دیکھیے کتنا کامل جواب ہے کہ جس کا اللہ سے، ہمارا تعلقات کمزور ہے اللہ سے. کیوں رجوع اللہ کیوں نہیں ہمارا کہ ہمارا تعلق مع اللہ جو ہے تعلق ہونا چاہیے نا. ایک ہوتا ہے، ایک آدمی آتا ہے میرے گیٹ کے اوپر اور میرے سے بڑا تعلق ہے، آنا جانا، تو وہ ایک تعلق ہوتا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں، میں گیٹ پہ کہتا ہوں دیکھو یہ دوبارہ بھی آئے نا تو اس کو روکنا نہیں، سیدھا آپ میرے پاس بھیج دینا. ابھی مجھے ایک بچے نے کہا کہ میں دوپہر کے وقت آؤں، دیکھو میں نے کہا میرا 3 ساڑھے 3 بجے ریسٹ، میں سو جاتا ہوں 3:30 بجے نا آتا ہوں، لیکن میں سویا ہوا ہوں نا، میرے ریسٹ کمرے کے ریسٹ والا کمرہ ہے میرا جہاں میں آرام کرتا ہوں، سیدھے اسٹریٹ اب میرے پاس آ جانا تم کو. ہو سکتا ہے بعد میں ٹائم ملے نہ ملے، کیونکہ اس سے تعلقات ہے، تعلق ہے ایسا، اپنے اپنے تعلق کی بات ہوتی ہے نا. اگر اللہ سے تعلق ہوگا ہمارا، ہم کسی بھی وقت مانگیں گے، آدھی رات میں مانگیں گے، دن میں مانگیں گے، بغیر وضو مانگیں گے، وضو کر کے مانگیں گے، نماز میں مانگیں گے، بعد میں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے کام ہم سے لیں گے. کیا ہے یہاں پر، یہاں شادیاں ہوئیں ختم، بچے ہو گئے، بچے کو بڑے ہو گئے، ببل بسٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، آنا جانا. نیور ایور آپ اپنے پرابلم سے نکل نہیں رہے. اس کے لیے کہ ہم نے صرف عبادت کو، ہمارے پہلے تو توحید ہماری ہونی چاہیے، پھر ہمارے اعمال کے اندر ہمارے بزرگ فرماتے تھے، آپ کو 4 اعمال بتائے تھے کہ 4 اعمال یہ ہماری زندگی، کوشش تو ہم کریں انشاءاللہ کہ ہماری عصر کے وقت 4 سنت ہمیں مل جائے، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، آنکھوں کی ہماری بد نظری نہ ہو. یہ 4 اعمال کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کوشش کرنے ہیں کہ یہ 4 اعمال ہماری زندگی کے اندر آ جائے. ہم کوشش کریں گے تو 60-70% 80% تو آ جاتا ہے نا، 60-70-80%. اچھا نہیں بھی آتا، مثال کے طور پہ کل کا میچ ہو رہا تھا اسٹیڈیم کے اندر، ٹھیک ہے، آپ وہاں سائڈ سے نکلیں، کوئی 1 گھنٹے میں پہنچا ہے گھر، یہاں 2 گھنٹے میں پہنچا ہے، کوئی 3 گھنٹے میں پہنچا ہے، ٹھیک ہے، کل کی بات ہے نا. اب وہاں سے نکلے ہیں تو آپ کو کم از کم یہ ہمیں درد تھا دل کے اندر، یار آج ہماری مغرب ہو سکتا ہے کہ قضا ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری جماعت بھی نہ ملے، نماز بھی نہ ملے. آپ کو بس وہ درد دل میں ہونا چاہیے. اگر ہو حالات ہے بیونڈ یور کنٹرول ہے، کیا کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ اپنے قلب کی کیفیت دیکھیے، قلب کے اندر اگر ندامت ہے، شرمندگی ہے، اللہ میری آج کی نماز تکبیر اولیٰ بھی گئی، آج جماعت بھی گئی، اب جماعت کا وقت کیا، اب اللہ پاک تھوڑا سا وقت رہ گیا عشاء کے اذان میں، 7:03 میں عشاء شروع ہو جائے گی، اللہ پاک 10 منٹ رہ گئے، مجھے پہنچا دیجیے. اللہ پاک پہنچا دیں گے، نہیں پہنچائیں گے تو بھی ڈبل اجر مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. ہمارا ہی اس نظر، کیونکہ آپ کی فکر بنی ہوئی تھی. تو ہمارا تعلق جو ہے نا بہت زیادہ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ اتنی طاقت والے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہمارا دھیان جائے گا، چھوٹی سی ہمارے بڑے بڑے مسئلے ہیں نا، بڑے بڑے مسئلے یہ ذرہ برابر بن کے سامنے آ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے چھوٹے سے. دیکھیں نا ثبوت ہے نا، کتنے بڑے وہ ہاتھی جو لایا تھا الم تر کیف فعل ربک کا، کہتے ہیں کہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں وہ ہاتھی تھے جو بادشاہ لے کر آئے تھے وہاں پر. جو ہاتھیوں میں بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک بہت بڑے ہاتھی ہوتے ہیں، ایک عام نارمل ہاتھی ہوتے ہیں، بڑے جائنٹ ٹائپ کے، وہ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر آئے تھے اور چھوٹی سی کنکری سے اللہ نے اس کو تباہ برباد کر دیا. تمہارا تعلق ایسا ہوگا، اللہ پاک سے کہہ دیں گے رب کے ہاتھ میں کیا چیز نہیں ہے، رب کے ہاتھ میں سب چیز ممکن ہے، سب چیز ممکن ہے. بس اللہ بس آپ ضد کر کے بیٹھ جائے، رونے لگ جائے، اللہ بس یہ میں کیا کروں، کس کے جاؤں، میں کس کا در کر رہا ہوں. اللہ ایسے راستے سے ملائیں گے، ایسے راستے دیں گے، نسلیں چلیں گی. ویسے نسلیں نہیں چلتی بیٹا، یہ نسلیں اچھی ہے. قربانی جو دیتا ہے نا، جس کے دیکھتے کبھی کبھی 2-3 نسلیں چڑھتی نہیں ہے پٹے کے اوپر، اور کبھی کبھی 2-3 نسلیں چلتی ہے. ہم کہتے کہ اس کی تو اس کی گھر کے اندر، فیملی کے اندر تو سب اللہ معاف کرے سب گناہ کے کام ہوتے ہیں، پھر بھی آسودگی ہے، تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. پر کسی نے کوئی بویا ہوا ہے پیچھے سے، درخت 100 سال پرانا ہو جاتا ہے تو بھی پھل دیتا ہے، وہ پھل اس سے لیتے رہتے ہیں. تو کوئی پھل دے رہا ہے تو کوئی وجہ پیچھے ہوئی ہوگی، کسی نے تو بویا ہوگا، کسی نے تو محنت کی ہوگی، کسی نے تو اس کو چلایا ہوگا. اب ابابیل کے اتنی چھوٹی سی چیز ختم. اب آپ یہ سوچئے، ہم اللہ تعالیٰ نے یہ سب واقعات اور یہ حالات ہماری نصیحت کے لیے دیے. اب نمرود کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا بڑا آدمی تھا، کتنی بڑی فوج تھی اس کی، اور کتنا اس کے پاس ساز و سامان تھا. ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکا. ایک چھوٹا سا مچھر ناک سے گھس جائے اندر میں. ہم تو وہاں آغا خان میں شام کو مغرب سے عشاء واک کرتے تو مچھروں کی تو ایسا لگتا ہے کہ بھرمار ہے. اس میں سے ایک مچھر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس، اور ہماری کیا گئی، طاقت گئی، واکنگ گئی، ایکسرسائز گئی، کھانے میں یہ ڈائٹ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، سب ایک طرف. ایک خالی مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا مچھر وہ گھس جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اللہ سے عافیت مانگیے، عافیت مانگیے. آپ 2 الفاظ یاد کر لیجئے، عافیت، رضا کامل. رضا کامل مل جائے، عافیت دارین مل جائے. عافیت یہاں کی بھی، عافیت وہاں کی بھی. رضا کامل، اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہم سے راضی ہو. ایسا نہ ہو کہ کہے کہ ہمارا یہ جتنا بھی ہے وہ پہاڑ کی طرح ہم عبادت لے کے جائیں اور روئی کی طرح اڑ جائے. کیونکہ خلوت پاک ہے نہیں، کیا پتہ کسی کا. ہم مٹی سے محبت کرتے ہیں، مٹی والے ہیں، اور مٹی کے بعد مر جاتا ہے تو اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان قبروں پہ زیادہ محبت کرتے ہیں. مٹی کو مٹی سے محبت کرنے والے کا رزلٹ مٹی آئے گا، کیا آئے گا اس کے علاوہ. ایک کورونا چلا، کتنی تحقیق کی، چائنا سے نکالا، اسرائیل نے نکالا، امریکہ نے نکالا. وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، کیا کوئی کسی کو ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے. ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. یہ قیاس آ رہی ہے، ہو رہی ہے. یہ اس کے اندر ایک وائرس نے دنیا کی پوری اکنامی کو، اس وقت جو اکنامی کا جو معاملہ ہے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک وائرس، ایک چھوٹا سا وائرس تھا یا بیکٹیریا تھا، جو بھی تھا، ہے نا. یہ ایک کووڈ کا زمانہ جو آیا اس کے اندر، ایک چھوٹا سا اس نے انسان کی پوری اکنامی، اتنی بڑی اکنامی، اتنا سائنس، اتنی جائنٹ ٹیکنالوجیاں لے کر آ گئے ہیں نا. ٹیکنالوجی کیسی، یہاں سے آپ بیٹھے ہیں، ہمارے جانتے ترکی سے، یہاں کبھی آتے بھی ہیں، ترکی سے ایک سٹینڈرڈ مشین خریدا، فنیشنگ مشین خریدا. تو اس سے کہا کہ 1 سال کا ہمارا کانٹریکٹ ہے، 1 سال تک ہم تم کو فری سروس دیں گے. 1 سال فری ہو کے ترکی سے معاملات کریں نا، ذرا محتاط ہو کے کریں. ہم جس سے بھی کرتے ہیں نا، آنکھ بند کر لیتے ہیں ہر آدمی سے. یہ اس نسبت سے نہ کیجیے یہ میرا خانقاہی ساتھی ہے، یہ میرا تبلیغ والا ساتھی ہے، یہ میرا مذہبی ساتھی ہے، یہ بادشاہ سفید کپڑے 15 سال سے پہن رہا ہے ساتھی ہے. اپنا چیک بیلنس کر لیجیے، پھر اپنا کوئی بھی کام کیجیے، سوچیے، اس سے مشورہ لیجیے. تو اسے 1 سال کا کانٹریکٹ تھا. 1 سال کے کانٹریکٹ جیسے ختم ہوا نا، اس دن وہ مشین بند ہو گیا. یہ سب پریشان، کیا ہو گیا پتہ چلا، ترکی کے اندر اس کے پاسورڈ اور کنٹرولنگ سسٹم اس کے پاس تھا، انہوں نے اس کو وہاں سے بند کر دیا تھا اس کے اندر، تاکہ ہم 1 سال کا نیا کانٹریکٹ کریں اس کے ساتھ. ہماری سمجھ میں تو ابھی تک بات نہیں ہے کیا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن بند تو ہو گئی مشین. اور پھر اس سے بات کرنے کے بعد وہ کھل بھی گئی. اب کس نے کھولی، کیا کھولی، اللہ تعالیٰ جانے. ٹھیک ہے. تو ٹیکنالوجی اتنی ساری ہونے کے بعد کیا کام آ رہی ہے، کچھ بھی کام نہیں آئے کسی کے اندر. دیکھیے نا، موسیٰ علیہ السلام ہے. اب موسیٰ علیہ السلام تو وہ ہے نا جس دن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان بچوں کو سب کو شہید کر دیا گیا، ان بچوں کو سمندر میں ڈال دیا گیا. وہ فرعون کے گھر میں پلا، آسیہ نے اس کو پالا. آسیہ نے صرف یہ کہا نا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون نے کیا کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا. مبصرین کتابوں میں لکھا ہے، اگر یہ الفاظ منہ سے نہ نکالتا کہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں ہو، یہ بھی یہی کہہ دیتا کہ جب اس کی چہیتی بیوی نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کہہ دیتا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس کو بھی ہدایت مل جاتی. اس کے گھر میں پلا ہوا آدمی
پوسا ہوا آدمی، اور ایک طرف آسیہ کو لے لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح کرایا جاتا ہے، اور یہاں پر سمندر کے اندر. لیکن آپ نے سوچا آسا کو مارنے کا حکم ہوا، ماریے آسا کو زمین کے اوپر، سمندر کے اوپر. یہ کیا ضرورت تھی؟ اللہ کون ہو جا ٹکڑے ہو جائے. آپ کو محنت کرنے کی لاٹھی مارنے کی ضرورت نہیں تھی. سانپ کو لائے گئے، جادوگر لائے گئے، رسیاں پھینکی گئی تو انہوں نے آسا مارا. اسباب اختیار کرنے ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے ہے. یہ دنیا کے اسباب اختیار کر کے روز جینا ہے اور روز مرنا ہے. روز جی کے مرنا ہے، مر کے جینا ہے. کوئی آپ کو کام کا آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی تنخواہ کھا جائے گا، کوئی دکھ دے جائے گا، کوئی پریشانی. اسی میں رہنا ہے، اسی میں صبر کرنا ہے، پھر اللہ سے اجر لینا ہے. ایسے جنت تھوڑی سستی ہے. اور یہ بھی بہت سستی سودا ہے، کیونکہ آپ کا ہمارا غیب کا سودا ہے. ہم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا. جہنم غیب کا سودا. اگر یہ غیب ختم ہو گیا پھر کوئی قیمت نہیں ہے. وہ بیلول والا کہ پوری دنیا ہے، ہارون تم پوری اپنی کائنات، اپنی جو تمہارے ہے سب کچھ دے دو تو بھی میں سودا نہیں کر سکتے. اس کی قیمت اتنی ہے. ابھی قیمت بہت سستی ہے. ایک منٹ اپنا وقت نکال کر. تو یہ تو پہلے تو 4 اعمال والی ہماری بات ہو گئی. ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہم پوری کریں گے کہ ہماری 4 سنت اثر میں ہمیں مل جایا کریں. ہمارے پاس تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیں نماز ہمیں مل جایا کرے. 2 ہماری فجر کی، اور 2 تیسری کیا ہے؟ ہاں، اثر کی سنت ہمیں مل جائے 4. اور ایک آدمی بولے بیٹا بدنظری تو چوتھے نمبر پہ ہے نا. پہلے 3 نماز کے ہیں. ظہر کی ہمیں، عصر کی ہمیں 4 سنت مل جائے، تہجد کی نماز مل جائے، تکبیر اولیٰ کی ہمیں نماز مل جائے. 3 نمازوں کا. اب نمازوں سے اللہ سے ہمارا ایک کنیکشن بن جاتا ہے. ایک کٹ آؤٹ لگا ہوا ہے نا کنیکشن، وہ کنیکشن جڑ گیا. اب یہ جڑ گیا، طاقت پیدا ہو. یہاں تک تو شیطان کام کرنے دے گا آپ کو. یہاں تک عمل کریں گے آسان ہو جائے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس میں آپ کو روکے گا نہیں. جب یہ 3 کر لیں گے تو پھر موبائل کے اوپر، فحاشی کے اوپر لا کے جو کمائے وہ سب ضائع کر دے گا. تو اسٹیم پیدا ہوئی ہے اللہ کی طرف جانے کی، پرواز کر کے اڑنے کی، اللہ کے رجوع، اپنا تعلق بنانے کے لیے. یہ تعلق تو اسی لیے تو نہیں بن رہا نا. تعلق کو بیچ میں کوئی کاٹ دیتا ہے، وہی شیطانی طاقت ہے نا. تعلق مع اللہ، اسی لیے تو ہمارا رجوع للہ اتنا پسا ہے کہ ہم وہاں پہنچ نہیں پاتے. ہمارا حضرت والا اس کی تشریح یوں کرتے تھے کہ ہم لوگ سب اس طرح ہیں کہ ہمیں جانا انگور کی طرف ہے، لیکن ہم پتے کا جب چاٹنے لگتے ہیں پتے کو، تو اس کے انگور کا جب مزہ آنے لگتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہی انگور ہے، یہی ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہم دفن ہو جاتے ہیں. انگور تک پہنچتے نہیں ہیں. ہم اسٹیم تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن راستے میں ضائع کر دیتے ہیں. یہ ایسی خطرناک چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے یہ والا فون. یہ فحاشی کے اندر، بے حیائی کے اندر انہوں نے حد کر دی ہے اس کے اندر. خدا کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اس کو بچا لیں گے تو تینوں بعد والے اعمال کام آ جائیں گے. دوسری بات، اچھا یہ سمندر میں تو چلے گئے. اب دیکھیے فرعون، آپ یہ سوچئے کہ اللہ پاک کا نظام اپنا ایسا نظام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ پاک مائکرو کی ہزاروں گنا مائکرو لیول کا ہے. فرعون اتنی بڑی طاقت. میں جو آپ کو اشارتاً بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہوں نا، لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک، اس کو بھی ذرا اپنے اللہ سے تعلقات کو تو بہت کیجیے، زبردست تعلقات کیجیے، لیکن اس سے تھوڑا سا محتاط بھی رہیے. اللہ سے مانگتے رہیے کہ اللہ مجھے حفاظت، ہر شر سے حفاظت کرنا. کل یہی آپ کے مخالف ہو کر سب نمبر 1 ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہیں سے انسان مس گائیڈ ہوتا ہے. دیکھیے فرعون اتنی بڑی طاقت والا، سب سے کہتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر جو فرعون، بادشاہوں میں جو یہ فرعون تھا، اس کا جو نظام تھا، سسٹم تھا، ایڈمن تھا، فائنینس تھا، یہ سب نظام وہاں سے بنے تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لیکن کیسا اس کو 200-300 سال، کہیں لکھا ہوا ہے 400 سال بخار نہیں آیا. بڑا ہارون اور موسیٰ دعا کر رہے ہیں، دعا کا علیہ الصلوۃ والسلام قبول ہوئی ہے، پھر بھی اس کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے. وہ ظلم کر رہا ہے کیونکہ وہ کھانا کھلا رہا تھا. بڑے بڑے دستر لگتے تھے اس کے. جب دستر چھوٹے چھوٹے ہو گئے، آخری دن میں کہا کہ کل کا آخری دن ہے، دستر لگے گا. 2 آدمی تھے آخری دن کے اندر، دستر بند ہوا. اس کے بعد اسی شام کو عذاب ہوا. یہ نکلا اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا. تو ذرا سا احتیاط سے، محتاط سے کرتے رہے چیریٹی، ڈرتے ڈرتے. جب چیریٹی کرے نا تو روئیے اللہ سے، اللہ پاک اس کو قبول فرما لے. اللہ قبول فرما لے. اللہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا. جیسے آپ نماز میں کیا کہتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں تھوڑی سی یہ درد ہوا، میں آج نماز تو میں نے پڑھ لی، میں حق ادا نہ کر سکا. اللہ تیرے کرم کا آسرا، دست دعا ہے دراز، حق تو ادا نہ ہو سکا، ایسی میری نماز. آج بیٹا کون پڑھیں گے؟ آ جائیں بیٹا، جو بھی جس نے پڑھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. یہ آگ کیسی بنائی تھی کہ
سب سے بڑا ان کے پاس ایک $1 ملین کا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ آگ بناتے بناتے اتنی بنا دی کہ وہاں ڈالنا کیسے اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو. وہاں تو کوئی قریب ہی نہیں جا سکتا تھا. پھر وہ شیطان نے وہی کام کیا. میں نے کہا نا شیطان آخری میں اتنا ہوشیار ہے، اتنا مکار ہے، ایسی ایسی ٹپ دیتا ہے انسان کو، ایسی ایسی عقل اور سمجھ دے دیتا ہے کہ وہ انسان مس گائیڈ ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے باندھا، گلیل کی طرح بنایا گیا، یہاں سے اس کو پھینکا گیا. جب پھینک رہے ہیں وہاں پر راستے میں فرشتے آ رہے ہیں، پانی کے فرشتے الگ آ رہے ہیں، کہتے کہ ہم اس کو آگ کو بجھا دیں. کہتے تمہاری کسی کی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتنی ٹھنڈی نہیں ہو جانا کہ ابراہیم کو تکلیف ہو جائے، اتنی گرم نہ رہ جانا اس کو تکلیف ہو جائے. وہ باغ بن گیا اور نمرود کی بیٹی کو ہدایت کا ذریعہ بن گیا. بیٹی بھی وہاں خود پڑی تھی. 19 کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے 26، کہیں لکھا ہوا ہے 13 نبی پیدا ہوئے اس کے بدن سے. جی بیٹا. تو وہ بھی کود پڑی اندر میں، دیکھا تو ٹھنڈا کہ کچھ بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی شادی کر دی، تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پھر اس سے جو نبی انبیاء پیدا ہوئے جتنے. یہ اشعار عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. اشعار جو ہے الہامی جو اوپر سے اترا ہوا ہے، عطا کیا ہوا ہے. اور یہ آدھی رات کے جو اللہ سے تعلق بنا ہوا تھا، اس کا یہ کہنے والا جس نے اشعار لکھے ہیں اس کا تعلق معلّہ کس قدر ہوگا، کیسا ہوگا. میرے شیخ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اشعار ہیں، یہ الہامی اشعار ہیں. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، گلشن جب سے یاد آئے گا، نالے بھی لبوں تک آئیں گے. جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے یہاں آ جائیں گے.
تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو. آمین. شہادت کی بہت عطا فرمائے. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو. کل خون شہادت میں لتھڑا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر خدا، امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درما پائیں گے. بس ختم ہو گئی. وہ والا شعر تو دوبارہ پڑھ لو، پورا پڑھنا. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو. کل خون شہادت میں لتھڑا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. انشاءاللہ. یہ ہمارے پاس ایک کتاب درود شریف کی ہے، حضرت والا کی لکھی ہوئی ہے، حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کی. میں چاہ رہا ہوں دوستو، یہ کم از کم ہر آدمی اتنی تو فکر کرے کہ 10 20 کاپیاں دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کزنز ہیں وہاں پر، یہ کوئی اختلافی چیز کے اندر نہیں ہے. اتنی زبردست کتاب ہے. اور سب سے شارٹ کٹ جو اگر اللہ سے معرفت حاصل کرنا ہے نا، سب سے شارٹ کٹ وہ ہے درود شریف کا. کیونکہ ایک ہی عمل ایسا ہے کہ جو اللہ پاک بھی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. باقی کوئی عمل اللہ پاک تو نہیں کرتے. میں اس کی جو ہمارا موضوع ہے اس کے اوپر پڑھ لوں، پھر ہم آگے اور بات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کریں. دلیل اس دکھ پریشانی کے وقت درود شریف پڑھیں. جب بھی کوئی دکھ آئے، پریشانی آئے. اور ہمارے یہاں یہ سنت ختم ہو گئی. جب وہاں میں نے سعودیہ میں یہ الحمدللہ اللہ نے بہت عرصہ وقت گزارنے کا موقع ملا، تو ان کو دیکھتے تھے کہ یہ عربوں کے اندر ذرا سی بھی ان کی بات، جب آپ دیکھیے گا، نوٹ کیجیے گا، غصہ آتا ہے نا تو آواز کے اندر فرق آ جاتا ہے. آواز کے اندر ذرا سا جلال آ جاتا ہے. جلال نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے. جلال نہیں ہوتا، وہ کہ جلال. اور جیسے آواز میں فرق آئے گا، نہیں وہ کہے گا، ہمیں بھی وہ کہے گا، ہماری آواز میں فرق ہوگا. خود بھی کہ تم درود شریف پڑھو، وہ درود شریف پڑھے گا، ہمیں بھی درود شریف پڑھوائے گا. ہم وہ بھی پڑھے گا، میں بھی پڑھوں گا. جب دونوں پڑھ لیں گے پھر وہ بات کا موضوع ہماری آگے بڑھتی. وہی عام پریکٹس تھی. چھوٹے آدمی، بڑے آدمی، بینکر پہ پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے، دونوں نے بھی کہا ہم درود شریف پڑھ لیجیے. ذرا سا بات کرنا، ذرا سا ہمارا ٹون چینج ہوا نا، ہماری یہ درود شریف بات ختم ہو گئی ہماری. تو درود شریف ہر پریشانی کے علاج، شارٹیج علاج ہے، کیونکہ اللہ پاک کی عبادت میں شامل ہو گئے. لیکن ایک درود شریف 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہمارے اوپر. ایک خالی رحمت مل جائے اللہ کی تو کافی ہے نا. ایک رحمت مل جائے، اللہ تعالیٰ 10 رحمت ہے. ہمارا یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں رحمت یا جذب ہو رہی ہے. یہ جذبیت کی جو ہماری روح ہے، اس کو تو ہم نے وہ پتھر بنا دیا ہے اندر میں کہ بارش گرتی ہے تو پانی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس کا جذب ہوتا ہی نہیں ہے. جذبیت جب ہوگی کہ جب ہم گناہ سے توبہ کر لیں گے. توبہ کر لیں گے، ہو جانا اور بات ہے، کرنا اور بات ہے. اللہ سے رو رو کے مانگیں گے، اللہ ہماری اتنی عمر، اللہ ہماری بڑھاپا آ گئی، اتنی عمر ہو گئی ہے. اللہ ہم تو ایئرپورٹ پہ، میں تھوڑی دیر پہلے آ رہا ہوں
تو ایئرپورٹ کے اوپر بھی وہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، داڑھی دیکھتے ہیں، سفید بال دیکھتے ہیں، اللہ پاک وہ اکرام کرتے ہیں، راستہ دے دیتے ہیں، جگہ بنا دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں. اللہ سوریٹ والے لوگ ہوتے ہیں، میں اسی لباس میں وہیں سے آ رہا ہوں میں ہوتے، لیکن اللہ وہ اکرام کرتے تو وہ تو مخلوق ہے، آپ تو خالق ہے. اللہ اس سفید بالوں کی لاج رکھنا، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اپنے اپنے حوالے دیجیے، اپنے اپنے. ہمارا والا فرماتے ہیں نا، اللہ سے باتیں کرو، دعائیں تو کرو، باتیں کرو. باتیں کرنے کے اندر باتوں کو بنایا جاتا ہے نا، نکالا جاتا ہے. دنیا دار کے اندر بھی تو ہم باتیں کرتے ہیں. تو اس سے سن لیجیے، دلیل اس کی یہ ہے کہ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کروں. پہلا تو دیکھیے درود شریف کا یہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں، اور ہم ان کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں. نمبر 2 یہ مل گیا کہ 10 نیکیاں معاف ہوتی، گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں. یہ کافی ہے دونوں چیزیں ہمارا دھیان، اور دھیان سے ہم پڑھیں تو تھوڑی باتیں کرتے ادھر ادھر کرتے پڑھیں، لیکن تھوڑا سا کبھی کبھی دھیان کر لیا کرے، کل کی طرف، روح کی طرف کر لیا کرے. میں نے یہ بات دیکھی وہاں پر روزے مبارک کے سامنے، ہماری عادت یہ تھی کہ ہم روزے مبارک کے سامنے بالکل پیچھے کی طرف جہاں وہ ریک بنا ہوا ہے، جہاں قرآن شریف پڑے ہوئے ہیں، اس طرف ہم پیچھے چلے جاتے تاکہ لیکن وہ جو وہاں پر آگے ان کے جو لوگ کھڑے ہوتے تھے سیکیورٹی کے، وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ مراقبہ کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. وہ پیچھے سے بھی آ کر یہاں سے پکڑ کے باہر نکال دیتے تھے. وہ یہ نہیں کرنے، مطلب اس سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بس تم سلام پڑھو، چلے جاؤ اپنے گھر پہ مراقبہ کرو. یہ نفلی عبادت گھر کے لیے، تمہارے لیے، یہاں کے لیے نہیں. یہاں بھیڑ مت کرو، پھر اوروں کو بھی چانس دو، وہ اپنی جگہ ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کا اجر ملنا. تیسرا اجر کیا ہے؟ اب یہ تیسرا، یہ میں تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. سیرت طیبہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے. ساری زندگی آپ نے اس پر عمل فرمایا. یہ درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کی فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کا بھی جواب دیں گے. وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دے. درود شریف کی طرف ہمارا پورا رجحان ہو، اور کم از کم یہ جمعرات آ جائے اور یہ مغرب شروع ہو جائے تو یوں جیسے پھڑ پڑانے لگتے ہیں نا، پھڑ پڑانے لگیے. جمعرات کی رات باقی اعمال بھی کرنے ہیں، ہمیں سورہ کہف بھی پڑھنی ہے، سورہ دخان بھی پڑھنی ہے، سورہ سجدہ بھی پڑھنی ہے، سورہ ملک بھی پڑھنی ہے، قرآن کریم. لیکن پھر اس وقت کوشش کر کے جتنا بھی نکال سکے وہ وقت نکال کر درود شریف کی طرف جتنا بھی، کہاں تک؟ جمعے کی مغرب کی اذان تک، اتنا ٹائم ہمارے پاس. اور ہمارے مولانا فاروق صاحب تو سب کو تاکید کرتے تھے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے. وہ اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ جب وہ تو روزانہ پڑھتے تھے، پڑھتے ہوں گے گمان ہے ہمارا، لیکن وہ کہتے یہ تھے کہ بھائی جو شب جمعے کے اندر 1000 دفعہ جو درود شریف پڑھے گا، 1000 دفعہ، اس کو جب نزا کی حالت میں اپنے جنت میں اس کا اپنا مقام بتا دیا جائے گا، اس کے بعد اس کی روح قبض ہوگی. مولانا فاروق صاحب بتا، سکھر والے جو تھے ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں تھے، یہ فرماتے تھے. تو 1000 ہو، آپ کا بھی ٹارگیٹ ہونا چاہیے. 1000 کا ہم پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، 1000 پڑھ سکتے ہیں. اس رات کو شب جمعے کے دن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں کبھی کبھی اندر بھی مسائل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اب سونے کا 12 بجے کا وقت ہے تو میں تمباکو لے لوں گا. کیوں لوں گا؟ کہ ہائپر ہو جائے نا. ہائپر ہوں گے، جاگیں گے، تیز ہوں گے تو پڑھ سکیں گے نا. پڑھیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ یار اس کو میں اسی لیے لے رہا ہوں، یہ اس تمباکو میں بھی مجھے اجر مل جائے گا. ایک شب جمعے کے اندر آپ اگر آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور، ورنہ تو ہم پڑھتے ہیں ایسے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، صبح سے رات تک لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا. تو ہماری بس وظائف تھوڑے سے پڑھے نہ پڑھے اور نیند آ گئی. اب کیا کرنا؟ جاگنے کے لیے کیا کرنا؟ سونے کے لیے تو گولیاں ایلپا کھا لے گا آدمی، کھا لے گا. ہمارے رضاق بھائی فوراً فون میں بتا دیں کہ 50 نہیں 100 کر ڈالو ایلپ، ہے نا، تو ہم کھا لیں گے. لیکن اب جاگنا ہے تو کیا کرنا؟ آپ اس کو تھوڑا سا اتنا کھا لیجیے. اب آپ کو آپ کا پریشر بڑھ گیا نا، اب نیند نہیں آئے گی. اب نیند نہیں آئے گی تو ہم کہیں گے اب تو مجھے سلا کے دیکھ، اے نفس تو مجھے سلا کے دیکھ، اب تیرا میرا مقابلہ ہے، تو سلا میں جاگوں گا. اور 1000 دفعہ آپ کا درود شریف ہو جائے گا.
تو جب 1000 دفعہ درود شریف یہ ہو جائے گا تو اس کا کھانا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کے اندر استقامت ہمیں عطا فرمائے اور قبولیت اور مقبولیت فرمائے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی بھی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں اور اس کی پریشانی دور فرما دیں۔ اسی لیے فرمایا نا انہوں نے، حضرت نے اکثر جو بھی آتے تھے یا تو دو ہی باتیں بتاتے ہیں ہمارے بزرگ، ایک تو کہتے ہیں یا تو استغفار کرو یا درود شریف پڑھو، استغفار کرو یا درود شریف پڑھو، دونوں کے اندر تمام کیور ہے، دنیا کی جتنی بھی چیز ہے تمام چیز کا کیور ہے۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ اب اس وقت یہ ذرا غور سے سننا، یہ ٹیکنیکلی ہمارا ذرا سا مسئلہ ہے۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں ایک راستہ ہے کہ وہ یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے بہت سے بزرگوں نے منقول ہے کہ وہ بیماری دکھ حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے، اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اور رشید احمد گنگوئی صاحب کو فرماتے ہیں 300 دفعہ۔ میں دوستوں سے کہوں گا کہ ہم کوشش کریں درود ابراہیم کا، میرا درود ابراہیم کا ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے کہ درود ابراہیم جو ہم اور درود کے بارے میں ہم کوئی کمنٹ نہیں کر رہے کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم کون کمنٹ کرنے والے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمیں درود ابراہیم پڑھایا، سکھایا۔ جو حضور نے سکھایا وہ سب سے افضل ہوگا نا، اس سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اس میں اللہم صلی علی اللہم بارک ہے، اس میں پہلا اللہم صلی ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس 1000 دفعہ پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، شروع کر دیجئے اس کو کرنے، محنت کرتے کرتے جمعرات تک ٹکڑوں میں 2-3 ٹکڑوں میں پڑھ لیجئے اس کو نا۔ درود شریف کثرت سے کیا کرتے تھے، اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب 300 دفعہ کہتے تھے، روزانہ کے 300 دفعہ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ 300 دفعہ اگر ایک دفعہ مضبوطی کے سے پکڑ لیں گے تو پھر آپ کو سکون نہیں ملے گا رات کو، آپ کہیں گے یار کچھ کوئی چیز ہم سے مس ہو رہی ہے، کوئی چیز میری رہ گئی ہے، اس کو مجھے پورا کرنا ہے۔ اگر پورا درود ابراہیم پڑھ مصروفیت کے اندر من گھڑت درود شریف بہت سارے ہیں، حضرت والا اس میں فرماتے ہیں کہ یہ نہ پڑھا کریں، اس کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ کتاب کو لے جائیے، زیادہ لے جائیے، زیادہ بانٹیے، لوگوں میں دیجیے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، حنبلی ہو، شافعی ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی آپ کو میں نے سنایا بھی تھا، بتایا بھی تھا۔ کہ اس کے اوپر امید ہے میرے کچھ دوستوں نے شروع کر دیا ہوگا۔ یہ وہاں سے یہ پیغام آیا تھا حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کہ ملک کے جو اقتصادی حالات ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے مخلصانہ اقدامات تو ارباب اختیار کام کریں گے۔ آپ یقین جانیے 4 دن ہوئے یا 5 دن ہوئے ہوں گے میں نے یہ میرے ہاتھ میں آیا، اور میں نے بھی اس کو ہر گروپ کے اندر اس کو چلایا ہے۔ ہم ہر دوستوں سے اپیل ہے ہر گروپ کے اندر اس کو چلائیں۔ سورہ واقعہ پڑھنے کا، عبداللہ بن مسعود کا واقعہ میں کو پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ ان کی بچیاں تھیں، کوئی نہیں تھا، آرام سے انہوں نے کہا کہ حضور نے ہمیں یہ سکھایا بلکہ آپ سورہ واقعہ پڑھ لیں، پھر کسی کی باہر کی مدد کی، نظر کی، کہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر چلی جائے گی۔ اس سورہ واقعہ وہ چیز ہے۔ تو میں نے تو 4-5 دن کے اندر یہ کوشش کی۔ اب 2 ارب لوگ ہیں، اگر 2 ارب لوگوں میں سے 20 کروڑ آدمی کے پاس بھی یہ میسج پہنچ جاتا ہے اور 2 ارب میں سے 1% خالی آدمی بھی پڑھ لیں تو 2 کروڑ سورہ واقعہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اتنے غیور، اتنی محبت کرنے والے ہیں، اگر 10-20 لاکھ وہاں سورہ واقعہ پہنچ گئی تو یہ ملک کی اقتصادی حالت میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری تو پوری اکنامی ہے نا، جو سیمسنگ کی، کوریا کی اکنامی ہے نا، اس سے بھی چھوٹی اکنامی ہے، لیکن ہمیں اتنا محتاج کر دیا ہے، ایسے ہمیں حالات پیدا کر دیے ہیں کچھ سمجھدار والوں لوگوں نے، کچھ بغیر سمجھے ہوئے لوگوں نے، کہ ہم بالکل مجبور بھیک منگے ہو گئے ہیں۔ وہ بھیک منگے وہ کشکول لے کے گھوم رہے ہیں، حالانکہ کشکول کے اندر ہماری صرف نظر حلال کی طرف ہو، طیب رزق کی طرف ہو، اللہ سے روتے ہو، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے مانگتے ہو، تو یہ IMF اور ورلڈ بینک کے پاس بھکاری بن کر ہمیں نہ جانا پڑے۔ یہ سن لیجئے، ملک کے جو اقتصادی حالات ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے مخلصانہ اقدامات تو ارباب اختیار کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عام مسلمانوں سے درخواست ہے، حضرت والا کا یہ پیغام ہے، ٹویٹ کے اوپر میں نے کنفرمیشن بھی کر لی، بولا ہاں حضرت کا ٹویٹ ہے یہ۔
اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے. عام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کیا کریں, کیونکہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی مرد مجاہد ہمیں عطا فرما دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, 30 کروڑ آدمی ہے یار, ایک آدمی 2 آدمی تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کس سے کیا لیں گے. صلاح الدین ایوبی کوئی اندازہ تھا کہ اس طرح بات بنے گی, اس طرح ایک مجاہد بنے گا. یہ کون تھا؟ کرد تھا. یہ جو کرد کو مار رہے ہیں نا اس وقت, ترکی بھی, سیریا بھی, شام بھی, جو درمیان میں سنی کا بہت بڑا حلقہ ہے, تمام تیل کرد کے علاقوں میں نکلتا ہے. آپ کے لیے آپ کو تعجب ہوگا اس بات کا. اور یہ کرد کو وہاں سے بھی مارتے ہیں, یہاں سے بھی مارتے ہیں. صلاح الدین ایوبی کرد تھا. انہوں نے جو ان کی نصرانی کی جو معاملات کیے, یہ تو ہمارا صحابہ والا دور ہمیں دوبارہ یاد آ جائے, وہ کام انہوں نے کیا. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک تو 4 پہلے عمل ہو گئے تھے, اب یہ 5ویں بات ہو گئی کہ سورہ واقعہ ہم نے روزانہ پڑھنا ہے, لازمی کوشش کرنا ہے. تھوڑی سی بڑی ہے, میری پریکٹس میں بھی نہیں تھی, تو ذرا تھوڑا سا وہ روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, لیکن 2 4 10 دفعہ ہو گئی ہے, بہتر ہو جائے گی. اور 10 20 دفعہ ہو جائے گا تو سورہ ملک اور سورہ مزمل اور سورہ سجدہ اور سورہ یاسین اور یہ سورہ دخان کی طرح یہ بھی ہو جائے گی, ہماری عادت میں آ جائے گی. تو نا, تو عادت میں لانا ہے, اور عادت میں لانا ہے, اس کو پھیلانا ہے, بہت جتنا پھیلانا ہے. اس کتاب کو پھیلانا ہے جتنا پھیلا سکتے. ایک یہ کتاب کو پھیلائیے, ایک موجودہ حالات میں کتاب ہمارے پاس چھوٹی سی کتاب ہے, موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری, یہ کتاب یہ دیجئے, لوگوں کو دیجئے. اگر 10 میں سے ایک آدمی 10 آپ 10 کتابیں ڈسٹریبیوشن کریں گے, ایک بھی اگر کسی نے پڑھ لی نا 10 میں سے ایک, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس نے زن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہمارے نجات کا ذریعہ یہی کافی ہو جائے گا. ان کو سمجھائیے, خود پڑھیے, لیکن خود پڑھیں گے اور دیں گے تو خود وہ عمل کرے گا. اگر خود نہیں پڑھیں گے, خود بھی سائڈ میں رکھ دیں گے, وقت نکالیے نا, وقت نکالا جاتا ہے. تھوڑا موبائل میں کم کر دیجئے, یوٹیوب میں کم کر دیجئے, فیس بک میں کم کر دیجئے, انسٹاگرام میں کم کر دیجئے, بند کر دیجئے. یار یہ میچز کو بھی کیا کرو گے دیکھ کر, میچز کا آپ خالی اسکور دیکھ لیں. ہم اس کی جو 2 گھنٹے کے بعد اسکور دیکھ لیتے ہیں, کافی ہے. ہر پورا 2 گھنٹے کا میچ دیکھنا ضروری تھوڑی ہے. اور آپ جب اس کے اندر ٹی وی میں دیکھیں گے تو سب فحاشی کے ایڈز دیے ہوئے ہیں نا, اور کیا ہے اس کے اندر, پورے کا پورا فحاشی بھرا ہوا ہے نا. اگر پھر بھی بہت ضروری ہے تو یوٹیوب کے اوپر کم از کم اس کی ایڈ نہیں آتی. آپ سمجھ گئے نا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ علامہ اقبال کے شعر آئے, اس کے اوپر ہم آج ختم کرتے ہیں, پھر ذکر شروع کرتے ہیں. اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے ہاں, کہ علامہ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں, لیکن مجھے کسی بڑے, میں نے یہ جو اس قسم کے لوگ جو اشعار اور اس کے معاملے میں باریکی رکھتے ہیں, تو ان کو میں نے بتایا, بولا نہیں, اس میں تقریباً اکثر ایسے ہوتے ہیں یہ فیک ہوتے ہیں. علامہ اقبال نہیں ہوتا, نہیں, علامہ اقبال سے ہوتے ہوتے کوئی تحقیق تو کرتا نہیں ہے. اس نے کہا کہ علامہ اقبال شعر ہے, اس نے اس کو حوالہ دیا, اس نے اس کو دیا. تو لیکن بہرحال شعر ہمیں اس سے نہیں مقصد ہے. علامہ اقبال کی تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, درجات فرمائے, انہی کے ہوں, نہ ہو تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو دعا گئے ہوئے ہیں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. یہ بات تو علامہ اقبال ہی بول سکتے ہیں, علامہ اقبال ہی بول سکتے ہیں. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. یہ بھی علامہ اقبال ہی بول سکتے ہیں. پتھر ہی ٹوٹ جائے. حکیم احتشام الحق تھانوی صاحب تھے نا, تو ایک تو ان کی مجلس ہوتی تھی باقاعدہ رمضان میں, اور اس طرح بہت سارے 1000-2000 آدمی ہوتے تھے, لیکن وہ کبھی کبھی اکیلے وہ کمرے میں بیٹھتے تھے. ہم اپنے ان کے سامنے باہر گیٹ سے نکلے تو ان کا چھوٹا سا مکان بنا ہوا, ابھی بھی وہی ہے, تو اس کے اندر بیٹھتے تھے وہاں. تو ہم وہاں جا کر جمعہ وہاں پڑھتے تھے, جمعہ پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. وہ علامہ اقبال کے ڈھونڈ کے ایسے اشعار نکالتے تھے, لوگ حیران ہو جاتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے. پھر وہ کبھی کبھی اپنے خطبے کے اندر بیان میں بھی وہ اس اشعار کو ذکر کرتے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیوں گزر گئی, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. بس یہ سجدے ہم کر لیں جتنے بھی, لیکن گناہ ساتھ کرتے رہیں گے نا, ہم نے کمایا ضائع کر دیا, کمایا ضائع کر دیا. سجدوں کی تو وہ اجازت دے دیتا ہے, بازو میں بیٹھا ہوا ہے نا, میرے دیکھیے ایک بیٹھا ہوا, یہ نظر آ رہا ہے, بیٹھ جاؤ. شیطان عزازیل بازو میں ہر وقت چپکا ہوا ہوتا ہے. ہر آدمی کا الگ الگ شیطان ہوتا ہے, وہ کچھ کو عبادت کرنے دیتا ہے, اٹھا دیتا ہے تہجد کو, اٹھ جا بھائی اٹھ جا تو. اٹھنے کے بعد فجر اور تہجد کے درمیان تھوڑا وقفہ ہے نا, تھوڑا موبائل دیکھ لینا,
کوئی لیٹسٹ ہو سکتا ہے، کوئی نیوز ہو اس کے اندر، پھر وہ موبائل اٹھا لیا. ارے موبائل سے کیا تعلق؟ ہم کوئی ایگزیکٹو، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی فائنانس منسٹر ہے، ہم سے ہوگا کیا؟ لیکن ہاتھ وہیں چلے جاتا ہے اٹھانے کے لیے. اب جب اٹھانے کے لیے چلا کہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت نہ فرمائے تو الٹی سیدھی چیزیں کے اندر ہاتھ چلے جائے، ہے نا. ضائع ہو جاتا ہے ہمارا، ضائع نہیں ہونا چاہیے، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. اب جب ضائع نہیں ہوگا نا تو تعلق بنے گا اللہ سے، تعلق مع اللہ ایسا تعلق بنے گا، ہم مانگیں گے، ہم چاہیں گے، ہم سوچیں گے، وہ اللہ پاک کر دیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، ہماری سوچ ہوگی، ہماری بات ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی کو کر دیں گے. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیرے بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا الٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے. نہیں ہے ایسا؟ ایسا ہی ہے نا. رہزن کس کو کہتے ہیں؟ چور، ڈاکو کو. یہ ایسا ہی ہے رضا بھائی، ڈاکو. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنا غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. اللہ اکبر. چلو ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک یہ ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ جیسے 1:30 بجے نماز ہوتی ہے نا، تو 3 بجے ہم فارغ ہو جانے چاہیے ہمیں. اس میں 1:30 بجے کے بعد نماز 15 منٹ کی نکال لیں. 15 منٹ وہ نماز کی نکل گئی، 5-10 منٹ میں ہیلو ہائے کی نہیں کرتے ہوئے 5 منٹ ساتھ وہ نکال لیتے. ٹھیک ہے، وہ بھی نکالنا ضروری ہے. اتنی دور سے ہماری ملاقاتیں ہو رہی تو کچھ تو سلام دعا کرے، پوچھے تو صحیح. ٹھیک ہے، اس کے لیے لوگوں نے بڑی اعتراض بھی کر دیا، تم یار کاروباری بہت زیادہ آدمی ہو. میں نے کیوں کاروباری بہت زیادہ ہوں؟ میرے پیر بھائی نے یہ بات کی مجھے. بولا تم یار کاروبار کا بھی پوچھتے ہو. تو میں نے کہا میں کاروبار کا نہیں پوچھوں گا تو بغیر کاروبار وہ مر جائے گا تو آئے گا بھی نہیں، وہاں کا ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی نہیں ہوں گے یہاں تک پہنچنے کے لیے. کاروبار بھی ضروری ہے زندگی کے اندر. صبح نکلے، ٹائم پہ نکلے، ٹائم پہ نکلنے کے بعد دیکھیے نا، ابھی ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی ڈیتھ ہوئی، اس کے وہاں بات ہو رہی تھی. تو بہت بڑی چیریٹی کرنے والا، یہ جانتے بھی ہیں ہمارے محمود بھائی بیٹھے ہوئے، بہت بڑی چیریٹی کرنے والے. پتہ چلا کہ 8، پونے 8، 8:15 بجے تیار ہو کے وہاں بیٹھے ہوں گے، کام کریں گے. میں نے وہاں، میں صبح واک کرتا ہوں وہاں ہمارے گل احمد والے، تو وہاں پتہ چلا کہ یہ 7:45 اور 8:15 کے درمیان فکس، کبھی 1 منٹ لیٹ نہیں ہوگا، وہ آفس کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے. کام تو کرنا ہے ہمیں، دل و جان سے کام کرنا ہے، لیکن کام کو کام رکھنا ہے. اگر اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر ہو رہا ہے، اور آپ پھر کام میں لگے ہوئے تو وہ دنیا ہے. دیکھیں آپ اس وقت سب چھوڑ دیں گے، اللہ کی طرف رجوع کر کے آگے بڑھ جائیں گے. اور وہ جو وقفہ ہے 8 سے لے کر ظہر تک کا کاروبار کا، اس کے اندر جھوٹ منہ سے نہیں نکلا، معاملات خراب نہیں ہوا، کسی کو ٹوکا نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو ہرٹ نہیں کیا، تو سب دین ہے ہمارا. وہ سب دین ہے ہمارا، سب کام آئے. سب کو زندہ رہنا ہے، جی کے مرنا ہے، مر کے جینا ہے. یا تو روز ہوگا. یہ عالم تکلیف اور دکھ اور سکھ دونوں کا ہے. آپ کو سکھ دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اور دکھ دے کر بھی آزمائیں گے. دونوں آزمائش میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے کیسے معاملات اللہ سے رہا، آپ کا رجوع اللہ کیسا رہا، آپ کا صبر کیسا رہا، آپ کا. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، کھانا دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں، اے میرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم میں دنیا ہی میں رہا دین کی دولت کچھ نہ کمائی وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گدوائی خلق میں ہی سب سے برا ہوں خلق میں ہی سب سے برا ہوں کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ برائی شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ 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 جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ۔ میرے معزز دوستو، میں قسم کھا سکتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ بتایا تھا کہ مینہٹن میں نیو یارک کی امریکہ کی بات کرتا ہوں، آفس لینے کے لیے گیا، یہودی کے پاس گیا، 5 منٹ نہیں تھی، 2 گھنٹے بٹھایا، ایک آفس نہیں تھی، دوسری آفس دی، 1 مہینے کرایہ معاف کر دی۔ آج کا واقعہ بتاؤں، آج میں ایئرپورٹ پہ گیا ہوں تو آج انہوں نے پتہ نہیں رینجرز کی وہ 2 کاؤنٹر بنا دیے تھے، یوں کر کے چیک کر کے، شاید کرنسی ورنسی پوچھتے تھے، چیک کرتے تھے دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا یار کرنسی ویسے کھلوا لیں گے، بیگ کھلوا لیں گے تو پریشانی، بچے ہوتے ہیں، عورتیں خواتین، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اب یقین جانیے آج میں ابھی، اور میں وہاں بھی اسی لباس میں نیو یارک میں رہا، یہاں بھی رہا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں مکان کے لیے ایک جو ایجنٹ آیا نیو یارک کے اندر، مکان کے اندر وہ چابیاں دے کے چلا گیا۔ میری بہن نے مجھے کہا کہ یہ پہلا شاید واقعہ ہوگا کہ یہودی نے اپنے مکان کی خالی مکان چابیاں دے دی ہو۔ آپ
بالکل عزم کے ساتھ پکا ارادے کے ساتھ ظاہر بنا لیجیے. پوری بادشاہرہ داڑھی ہو, پورے اپنے ٹخنے کھلے ہوں, ایک دو کم از کم سفید لباس بنا لیجیے. ہماری مجلس کے اندر جمعے کے اندر ہم سفید لباس پہنیں گے. یہ ظاہر جو ہے نا, ظاہر بھی ضروری ہے, باطن تو ضروری ہے. باطن بنتا ہے ظاہر سے, ظاہر کی اپنی جگہ اہمیت ہے. تو آج میں صبح گیا تو مجھے طرح سے میں نے دیکھا, مجھے فکر بھی کہ یار اپنے بھی کوئی جتنے بیگ ہے کوئی کھلوا لیں گے تو بڑی دیر ہو جائے گی. اور تو وہ وہاں سے وہ پوری جو رینجرز کے جو تھے یا جو بھی تھے وہاں کی سیکیورٹی والی تھی, انہوں نے راستہ دیا, آپ یہاں سے آئیے, یہاں سے ہوگا, یہاں سے چلے جائیے. اللہ کی مدد آتی ہے, 100% آتی ہے اللہ کی مدد. اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ والے بن جائیے. اللہ والوں نقشہ بنا لیجیے. ہم اللہ والے, ہم نہیں کہہ سکتے ہم اللہ والے ہیں. ہمارا گمان یہ ہے انشاءاللہ اللہ والوں کی نقل کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ. میں نے آپ کو میرا ایک واقعہ بتایا تھا, یاد ہے؟ دیکھیے یہ حدیث سے سنت سے نہیں ہے. میں ایک زمانے میں بہت پریشان تھا اور میرے اوپر ایک مخلوق کو لگا دیا گیا تھا کہ 12 بجے سے وہ جنات آ جاتا تھا, مجھے سونے نہیں دیتا تھا, صبح تک نہیں سونے دیتا تھا. اب تھوڑا عرصہ گزرا تو ظاہر ہے آپ 12 بجے سے صبح تک نہیں سوئیں گے روزانہ, تو کیا حالت ہے آپ کی ہوگی. میں آپ کو 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو بس آپ پھر سو نہیں سکتے تھے. بڑے علاج پڑھے جتنے بھی تمام چیزیں کی تو کسی سے مسئلہ حل نہ ہو. پھر مجھے بلڈ پریشر کا ہو گیا, اسی وجہ سے پھر مجھے اسٹروک ہوا. اسٹروک تو آپ کو پتا ہے نا, آدمی کسی کو ہی بچتا ہے. یہ جناتی والے بھی عمل ہے نا, جناتی والے بھی عمل کوئی اگر توجہ سے کروانا چاہے نا تو پریشان کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے اپنے اعمال کو اس طرح بنا لیا کہ اپنے نظر اتارنا, اس طرح اتارنا, فلانا کرنا. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں سورہ مزمل پڑھیے, اور ان ربک عالم, وہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ سب کو پکڑ کے وہاں وہ ایسے ریک بنے ہوئے سب کے بیگ کھلوا رہے. تو ہم نے سورہ مزمل کیا راستہ یہی آ جائیے, آپ جائیے. آپ نے سورہ مزمل پڑھنا ہے, آخری ان ربک عالم آخری رکوع ہے, اس کو 2-3-4 دفعہ دوہرا لینا ہے. اس کو پڑھ کے دم کر لیجیے. دیکھیے کوئی آپ کسی بھی علاقے میں کہیں بھی کچھ بھی کر لیجیے, انشاءاللہ کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. تو وہ میں جب وہ بہت پریشان تھا, وہ جنات والا جو معاملہ تھا, میں نے تمام میرے استاد یا ان کے بیٹے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس میں پہنچا گیا, سب عمل کر کے دیکھ لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ یقین جانیں اس زمانے میں میرے حکیم صاحب نے فرمایا یہ ٹوپی لو اور ٹوپی لے کر یوں رات کو بیٹھ جاؤ اور اللہ سے خوب رونے لگو. بولا یہ اللہ والوں کے صدقے میں, اللہ والوں کے جوتیوں کا جو فیض ہے ان کے, اللہ اس کے صدقے میں, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری پریشانی دور کر دے. نیکسٹ ڈے سے مجھے نیند آنی شروع ہو گئی تھی. تو یہ ضائع نہیں ہوتا. یہ ہے ہم ان اللہ والوں سے نہیں مانگ رہے, ہم اللہ کو مخاطب کرتے کہ ان کے صدقے میں عطا کر دیجئے. یہ آپ کے خاص بندے ہیں, اپنی زندگی وقف کر دی انہوں نے. تو میرے دوستوں کوشش کریں اپنا ظاہر بھی پوری, کیا اگر چھوٹی ہوئی بڑی ہوئی کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اپنی داڑھی بنا لے, اپنے ٹخنے کو کھول دیں, اپنی سفید ٹوپی پہن لے, 2-3 جوڑی ایک جوڑی ایک سفید بنا کے لگا دیں وہاں باتھ روم کے اندر. اس موقع کے اوپر جب یہ ہم اللہ کی محبت میں اتنی دور تکلیف اٹھا کے آ رہے ہیں, کوشش ہم یہ کریں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے وہ پہنے. یہ تو عرب اچھے نا, سب آپ کو 400 درہم کا کپڑا بھی سفید آپ کو ملے گا, اور 4 درہم کا سفید کپڑا بھی باب شریف میں آپ کو مل جائے گا. وہ بکتا ہوگا, وہ وائٹ کپڑے کی دکانیں لائن لگی ہوئی ہے, وہ سب وائٹ کپڑا پہن رہے ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ کے لیے نہیں, 2 منٹ تک بات کر. الحمد للہ رب العالمین, جزا اللہ عنا محمد اما هو صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنا قرب اور اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجیے, اپنی محبت نصیب فرما دیجیے. جن اعمال سے آپ کی محبت ملتی ہے ان اعمال کی توفیق اور اعمال سے محبت نصیب فرما دیجیے. مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے جتنے آئے ہوئے دوست سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ سب کو ان کے آنے کی قربانیوں کی بدولت ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیجیے. سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے, پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جن کے جو بیمار ہیں ان سب کو شفا یابی نصیب فرما دیجیے. ہم سب کو تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرما دیجیے.
ہمارے ظاہر کو اپنے نبی کے ظاہر جیسا بنا دیجئے، ہمارے باطن کو اپنے نبی کے باطن جیسا بنا دیجئے۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اے اللہ والوں کی مجلس میں آنے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اپنے شیخ کی مجلس میں آنے کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اس مجلس کی اہمیت اور عظمت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے شیخ کی عمر میں، زندگی میں، نعمتوں میں برکتیں نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شیخ کے فیض سے بھرپور فیضیاب ہونے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اے اللہ شیخ کے فیض سے کی محرومی کے ہر سبب سے محفوظ فرما دیجئے، شیخ کے فیض سے فیضیاب ہونے والی صفات قبولیات سے مالا مال فرما دیجئے، خزانہ غیب سے ہماری تربیت فرما دیجئے، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی پسند کا جینا ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اپنے مقربین اور محبوبین جیسی اے اللہ کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے پاس تو ہمارے جیسے بہت ہیں، پر ہمارے پاس آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے دربار کی محرومی سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے در کی محرومی سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے دربار کی محرومی سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی خاص شفاعت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دنیا بھی بھلی بنا دیجئے، موت بھی اچھی کر دیجئے، کل قیامت میں بھی ہم سب کو اچھے لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری خلوتوں کو، جلوتوں کو، گناہوں کی گندگیوں سے پاک صاف فرما دیجئے، نیکیوں سے آباد فرما دیجئے، اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ دوستوں کے روپ میں دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل اور دماغ کو کھول دیجئے، نیکیوں کے نور سے منور فرما دیجئے، ہماری زندگی کو نیکیوں سے اعمال سے، نیکیوں والے اعمال سے آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، دنیا آخرت کی ہر خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے، دنیا آخرت کا ہر شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے، تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجئے، ہم سب کو اے اللہ ان قربانیوں کی برکت سے اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔